الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے، اور سنت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے دعا میں جہر کو اختیار نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نداءً خفیہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی اور بالکل آہستہ آواز میں، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فرمایا اللہ سے مانگو دون الجہر من القول، اور اونچی آواز نہ کرو بلکہ آہستہ آواز سے اللہ سے مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے ہمیشہ آہستہ آواز سے، اور ضرورت کے وقت آواز کو بلند فرما دیتے تھے۔ یہ چپکے چپکے اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ خاموشی سے اللہ سے دعا مانگنا، اور اونچی آواز میں دعا کا نہ مانگنا، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے، اور دعا کی جلدی قبولیت اس سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جتنے لوگ انقلاب کی دعوت دیتے ہیں اور جتنے بچے انقلاب کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، وہ اس بہت بڑے عمل سے عام طور پر ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی بھول کے بھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانگتے کہ اللہ ظالموں کو ہلاک اور برباد فرما۔ یہ انقلاب کا ایک حصہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار رکھیں اور ظلم کے خلاف جدوجہد کریں، انہیں چاہیے کہ ہمیشہ ظالموں کے لیے بددعا مانگتے رہیں، اور جو لوگ شریعت پہ گہری نظر نہیں رکھتے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کسی کے لیے بددعا نہیں مانگنی چاہیے۔ کوئی پوچھے کہ کیوں؟ یہ بددعاؤں کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جاری رہا۔ چنانچہ اللہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے اپنی قوم سے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اللہ اپنی زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی قائم نہ رہنے دے، اللہ کافروں کا ایک گھر بھی آباد نہ رہنے دے۔ انک ان تذرہم، اور اللہ اگر تو نے ان ظالموں کو، کافروں کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، اللہ یہ جس طرح خود مشرک ہیں اپنی اولادوں کو بھی شرک کی تعلیم دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اللہ ان کافروں کی نسلوں سے بھی کافر پیدا ہوں گے، اے پروردگار ان کافروں کی نسلوں کو بھی برباد کر دے۔ اسی لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بد دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کا غم خدا مجھے نصیب کرے، اگر میں یہ نہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے اس پہاڑ کے دونوں طرف سے ان کی فوج گئی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے پہنچ کے اس پہاڑ پہ روک دیا اور آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے دونوں طرف سے مکہ میں جاؤ، ایسے نہ ہو میرے حسان کی قسم ثابت ہو جائے، یعنی بیٹیوں کا دکھ اسے ملے، اس لیے کہ بیٹا مر گیا، جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ 10 باتیں سوچی جا سکتی ہیں، لیکن بیٹیاں جب اجڑ کے گھر آ جائیں تو یہ دکھ غیرت مند آدمی کے لیے ساری زندگی کو کافی ہوتا ہے۔ اس لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیٹیوں کا دکھ نصیب، اس لیے ہمیشہ ظالموں کے لیے بد دعائیں مانگتے رہو، ہمیشہ خدا سے کہتے رہو کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ ہم مجبور ہیں مگر تو مجبور نہیں۔ اللہ بھرپور لعنتیں نازل فرما ان پہ جو تیرے نظام میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اے خدا ایک ایک کو چن کے ہلاک فرما، برباد فرما ان کے خاندانوں کو، اللہ جو ظلم کے مالک۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کی زندگی جد و جہد میں گزری ہو، اور ہر اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس میں غیرت ہو، اور ہر اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو باشعور ہو اور انتظار کر رہا ہو اس بات کا کہ اس سے کہا ثم یاتی من بعد ذلک عام، اور اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ پھلوں کا عرق اور پھلوں کا رس نچوڑ کر پئیں گے۔ 1 سال ایسے آئے گا جہاں 80 سال اس 1 سال کے انتظار میں گزر جائیں اور عمریں فنا ہو جائیں اور لڑکیوں کے بالوں میں تارے پڑ جائیں چاندی کی، اس جگہ کوئی بد دعا نہ دے۔ اس لیے وہ لوگ اپنی صفوں میں آ کے گھس جاتے ہیں، وہ انقلاب چاہنے والے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ڈیول پرسنالٹی کے ساتھ ادھر بھی کام کرتے ہیں اور ادھر بھی کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے لیے بد دعائیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار برباد فرما اور اپنا وصل اپنی معرفت سے محروم فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی گزر گئی حیات طیبہ کہ کسی طرح فرعون اور اس سے نجات ملے اور اس کے مظالم، اور وہ کہتا کیا تھا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میرے وزیر اعظم ایک اونچا سا مینار مصر میں بناؤ اور میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو جھانکوں گا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، یہ جس خدا کی بات کرتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اور کھڑا ہوا اپنے سرداروں میں اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں اس موسیٰ کو۔
دعا ربہو، بلائے اپنے پروردگار کو میرے مقابلے میں۔ یہ جتنے ظالم ہیں یہ عملاً ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ساری حکومت، اسباب اور وسائل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ مانگا کرو۔ انہوں نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مالوں کو، ان کے خزانے کو برباد فرما، اللہ معیشت برباد کر دے ان ظالموں کی۔ یہ معاشی بربادیاں یہ ظلم کا نتیجہ ہیں، یہ معاشی تنگ دستیاں یہ ظلم کا نتیجہ ہیں۔ یہیں پہنچ کے اس گمراہ مذہبی قیادت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، تمہارے گناہ زیادہ ہیں، یار ان کو بھی تو پوچھو ظلم زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے؟ ہمیں تلقین کرتے ہو کہ ہم چونکہ خدا کے نافرمان ہیں اس لیے بھئی گوروں کی عمر 90 سال اور 100 سال، ہم نے کیا جرم کیا ہے، کیا تقدیر لکھوا کے لائے؟ صاف پانی انہیں میسر ہے، ہمیں نہیں ہے، صاف کھانا انہیں میسر ہے، ہمیں نہیں ہے۔ زندگی کی بنیادی ضروریات زندگی جس پہ مشرق مغرب، کیا سوشلزم، کیا اسلام، کیا کمیونزم، ہر کوئی مانتا ہے کہ شہری کے لیے گھر ہونا چاہیے اور بغیر کرائے کے جہاں وہ رہے۔ یہ سب چیزیں ہم میں مشترک ہیں کہ ہم بنیادی طور پر انسان ہیں۔ یہ ایک ہم ہی ایسے منحوس ہیں کہ 60 سال کی عمر میں مر جائیں، اور جہاں پر حالات، ہوا، پینے کا پانی، خالص غذا، یہ سب چیزیں ملتی ہیں اور ان کی عمر 90 سال رہے۔ ان کا میرے پروردگار نطمس علی اموالی، ان کی معیشت کو برباد کر دے جو ظلم مچا رکھا ہے۔ واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اور اللہ یہ کبھی بھی ظالم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ تیرا عذاب نہ دیکھ لیں۔ وہ پھر جب عذاب آتا ہے تو کبھی کبھی اللہ اس عذاب کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے ظلم مچا رکھا تھا دیکھو ہم نے انہیں کیسے رسوا کی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا دن منانے والے، عاشورہ محرم منانے والے ہمارے جوان بچے سیاہ لباس اور پیٹ پیٹ کے اور خون نکال نکال کے، ہم نے کئی ایک بچوں سے ایک سوال پوچھا، ہم نے کہا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کیا حکومت لینے گئے تھے؟ ان کو حکومت کی طلب تھی۔ والد کے بعد خلافت ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تھی۔ کرنے کیا گئے تھے حضرت ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ گئے تھے یہ بتانے کہ میں اس نظام میں نہیں جی سکتا، میرے رفقا اس نظام میں نہیں جی سکتے، تمہیں یہ نظام بدلنا پڑے گا، اور آج حسین کا نام لینے والوں تم خود یزید ہو، ان حکومتوں میں جا کے شرکت کرتے ہو اور اسی نظام میں تم شرکت کرتے ہو۔ اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کہاں گیا؟ ہم بھی مجرم، تم بھی مجرم، اور تم دوہرے مجرم کہ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کا شرف تمہیں حاصل ہے لیکن اس کے باوجود تم ظالموں کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جگر گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق کہا تھا کہ حسین میرے ہیں، میں حسین کا ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی والدہ سے فرمایا تھا کہ نہ ان بچوں کو رونے دیا کرو میں تنگ ہوتا ہوں، روح مبارکہ پہ کیا گزری تھی جس دن کربلا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ حسین جو چلنے سے بھی پہلے روضہ مبارک پہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ بیٹے اس کے بعد تم میری قبر پہ نہیں آؤ گے۔ یہ سب چیزیں ہم سنیوں کی کتابوں میں بھی،
قتل کیا قتل کرنے والوں نے۔ اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے یہ جو یزید اور حجاج کے پیروکار بنتے پھرتے ہیں نا، مانگا کرو دعا اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، خدا تعالیٰ تمہیں حجاج ابن یوسف کے ساتھ اٹھائے۔ ہم کیوں مانگے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے پاؤں میں جوتوں میں جگہ مل جائے، سبحان اللہ، جنت۔ جس نے زمین تنگ کر دی تھی، ترمذی میں آتا ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ جتنے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف یزید کی حمایت کرتے ہیں، یہ ناصبی آہستہ آہستہ احادیث کے انکار پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اپنی کتابوں میں جو سنیوں کے آیا ہے اور بالکل ٹھیک حدیث آئی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، وہ کہتے ہیں حکومت کا انقلاب برپا ہوا اور بنو امیہ کی خلافت میں خلل پڑا، اور اس عبید اللہ ابن زیاد کا اور اس کے دوستوں کا اور شمر جس نے حضرت رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ان سب کے سر لائے گئے اور لوگ کوفہ کی مسجد میں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ ان ظالموں کے سر بھی آج آئے ہیں جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا تھا۔ اور مجمع بھیڑ لگ گئی، کٹی ہوئی گردنیں رکھی گئیں لا کے، اور ایک دم سے شور مچا کے جاءت جاءت، نکل آیا، لوگ بالکل کائی کی طرح پھٹ گئے، اور ایک بڑا سانپ اژدہا آیا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنہ کے بزرگ حضرات تابعین رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ گردن کے نیچے سر کٹا ہوا تھا نا، اس سے داخل ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد کے منہ سے باہر آ گیا اور کاٹتا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو۔ ہم نے ظالموں کا یہ انجام دیکھا جنہوں نے دم حسین رضی اللہ عنہ میں اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ وہ کہتے ہیں واپس چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بار بار آٹتا تھا اور ان ظالموں کے سروں کو کاٹتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو ان کی معیشت کو برباد نہ کریں، ان لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ رزق کی تنگی گناہ سے آتی ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے کہ اس کے خلاف اب دلائل شروع کر دو۔ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب حکومت کا ظلم ہوتا ہے۔ ظالم حکمرانوں کے دور میں ہمیشہ رزق تنگ ہوتا ہے۔ تغلق کا سارا دور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بارش نہ ہوئی۔ کسی نے پوچھا کسی سے کہ تاریخ میں یہ آیا ہے، اس نے کہا تغلق جتنے تھے ان کی معاشرے میں ظلم نہیں تھا، انہوں نے اپنی رعایا کو عدل فراہم کیا۔ محمد تغلق نے کہا کہ اگر میری مملکت میں شکایت مجھ تک پہنچ گئی کہ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اللہ کی قسم ہے مجھ پہ، میں اس کا گوشت کاٹ کے وزن پورا کرتا۔ سادہ لباس میں نکلا، رات کو ایک آدمی نے کوئی سودا لیا، باہر گلی میں آیا، اس سے پوچھا کتنا لیا، اس سے کہا چل میرے ساتھ، اور اسے کہا دوبارہ تولو، تم نے اتنا اسے دیا ہے، وہ 1 پاؤ کم نکلا۔ تو اس نے اپنے فوجی باہر سے بلا لیا، کون جانتا تھا کہ یہ بادشاہ سلامت ہے، اس نے کہا اس کی پنڈلی کاٹو اور آدھا 1 پاؤ گوشت اس کے ساتھ رکھو۔ چیختا رہا وہ جو کچھ بھی تھا، اس نے گوشت کٹوا کے 1 کلو پورا کیا، اور اس نے کہا میری ساری مملکت میں خبر کرو اور مخبروں کو بتاؤ کہ آج یہاں پر یہ میں نے انصاف کر۔ اس لیے جو معاشرے ظالموں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جبر اور ظلم کے ماحول میں نہیں کلمہ حق کہہ سکتے، تو اس پروردگار سے تو کہا جا سکتا ہے جو ان کا بھی مالک اور ان کا بھی خالق ہے کہ اللہ ان کو برباد کر دے کسی طرح سے۔
مظلوموں کی بددعاؤں سے ملک تقسیم ہو جاتے ہیں، اور مظلوموں کی بددعاؤں سے کفر پہ موت واقع ہو جاتی ہے، اور مظلوموں کی بددعاؤں سے بیٹیاں اجڑ کے گھر واپس آ جاتی ہیں، اور مظلوموں کی دعاؤں سے وہ گہرے گھاؤ لگتے ہیں کہ ساری عمر مندمل نہیں ہوتے۔ بچو اس ظلم سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ظلمات یوم القیامہ، قبر بھی تاریک اور آخرت بھی تاریک۔ نہ کرے، کبھی نہ کرے۔ اس لیے مدینہ منورہ میں حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جہاں ان کا نام نہ ہو۔ بنو امیہ نے حملہ کیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور ساری جگہ انہوں نے برباد کر دی۔ سعید واحد آدمی تھے مدینہ منورہ میں جو 20 اور 30 سال انہوں نے لوگوں کی کمر نہیں دیکھی۔ کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میں سب سے پہلے اذان سے پہلے مسجد آ جاتا ہوں۔ اور کیا کمال کی بات کی انہوں نے کہا یہ بھی کوئی نوکری ہے کہ مالک بلائے اور تم اس کی خدمت میں حاضر ہو، اذان ہو تو تم مسجد میں آؤ۔ غلامی اور عبادت اور بندگی یہ ہے کہ مالک کی پکار سے پہلے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اذان سے پہلے مسجد آتے تھے اور آخری نمازی نکلتا تھا یہی ہوتے تھے۔ نابینا ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، سعید آپ اتنے پکے نمازی کیسے نماز آپ پڑھ؟ مشکات میں آتا ہے سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب یہ ساری مسجد میں ظلم اور تاراج انہوں نے کر دیا تو میں نابینا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ بیٹھ گیا اور 5 آذانیں میں قبر مبارک سے سنتا تھا، اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لیتا۔ حکومت کا سربراہ گزرا اور اس نے کہا حضرت کیسے ہیں آپ؟ سعید کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حال پوچھتے ہو؟ اس حکمرانی کے دور میں جب حکمرانوں کے کتے مکھن کھاتے ہوں اور دودھ پیتے ہیں اور غریب آدمی کے گھر میں فاقہ ہو، اس سعید کا حال پوچھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ جب بھی آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور بیت اللہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ ہم حکمرانوں کے لیے لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کس بے وقوف نے کہا ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھ کے ایسے کرتا ہوں؟ میں تو اس مسجد نبوی میں 5 وقت نماز پڑھ کے تم پہ لعنت بھیجتا ہوں اور میں تمہارے لیے بد دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ ان ظالموں سے جان چھوڑے۔ یہ مؤثر طریقہ ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ یاد رکھنا، یہ نہ ہو قیامت میں کہو کہ خدایا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اب بڑی عزت، بڑی محبت، احترام سے آتے ہیں، ہم بھی آپ کی محبت میں ہی آتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا ایسے نہ ہو قیامت میں میرے خلاف دلیل لے آؤ اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا۔ اللہ نے کہا ہمارے فرشتے ان کے چہرے پہ اور ان کی پیٹھ پہ ماریں گے، کوڑے برسائیں گے آگ کے، اور ان سے پوچھیں گے کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ بس ایک سوال کا جواب دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مردے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے تھے تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اور اگلا سوال بھی سن لو، فرمایا فرشتے پوچھیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ بس یہ بتاؤ۔ یہ ہم سے بھی پوچھیں گے، آپ سے بھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق آدمی کہے گئے کہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. وہ کہیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا. وہ منافق کہے گا لوگ پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا تھا، مجھے باقی کچھ نہیں معلوم. تو فرشتہ گرز اٹھائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا گرز اس کے سر پر پڑے گا اور اس کی قبر تیل اور آگ سے بھر جائے گی اور دھنس جائے گا زمین میں. فرشتے پھر اٹھائیں گے اور ماریں گے اور کہیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری. قرآن کہتا ہے فیما کنتا. ہمارے فرشتے موت کے وقت جب آئیں گے تو ماریں گے اسے اور کہیں گے اے زندگی کہاں گزاری. زندگی گزاری ظلم کے خلاف احتجاج نہ کر کے، زندگی گزاری ظلم کے نظام پہ رضامندی کا اظہار کر کے، زندگی گزاری اور ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ عدل چاہیے، اللہ انصاف چاہیے. زندگی گزاری لوگوں کا مال غصب کرنے میں، زندگی گزاری ایجوکیشن منسٹری میں جتنی سیٹس آئی تھیں اپنے بچوں کو باہر سیٹل کرنے میں، میرٹ کو تباہ کرنے میں زندگی گزاری. زندگی گزاری اپنی اولاد کو بخشنے میں اور انہی جرائم پہ دوسروں کو سولی پہ لٹکا دینے میں. زندگی گزاری پوری کی پوری لوگوں کا خون چوسنے پہ. فیما کنتا، زندگی کہاں گزار کے آئے. ہم جیسے بہت سے کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، اللہ تو جانتا ہے تیری زمین میں ہم بڑے کمزور تھے، ہم پہ جبر تھا، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، سچ بولنے پہ مار پڑتی تھی، سچ بولنے پہ جیل، سچ بولنے پہ ایک جملہ کافی تھا کہ تمہارے گھر میں بھی عورتیں ہیں. پگھل جاتا ہے آدمی جس پہ جبر ہو. کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور ہو گئے تھے پروردگار، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی سہارا رہا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کو برباد عذاب دیں گے، ہاں مگر وہ جو مجبور ہو گئے تھے، وہ جو مجبور تھے وہ ہم سے دعا مانگتے تھے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس ملک سے نجات دے دے، اللہ اس ملک سے نکال دے جہاں ظالموں کی حکمرانی ہے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ مجھ سے مانگتے تھے، کہتے تھے اللہ ہمارا دوست بن جا. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ مدد فرما ہم ظالموں کی حکومت سے نکل جائے. یہ نہیں کہا کہ جو یہ دعا مانگتے، آپ نے مانگی ہے کبھی دعا؟ اب مانگا کرو یار، یہی دعا پڑھ لیا کرو تاکہ کم سے کم جو کیٹیگری اس میں آ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا جو یہ دعا مانگتے تھے ہم انہیں معاف کر دیں گے، اللہ نے کہا صلی اللہ یعفو عنہم، عین ممکن ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں. شہنشاہ ہے نا، امید تو یہی ہے کہ معاف کر دے گا، لیکن صراحتاً صاف وعدہ نہیں فرمایا. فرمایا صلی اللہ یعفو عنہم، ممکن ہے ہم ان سے درگزر کر. اس لیے ظالموں کے لیے بد دعا مانگنا، اللہ سے استدعا کرنا کہ خدا ان کو پلٹ دے. ایک ظالم وہ اور ایک ظالم وہ جو انقلاب کے لوگوں کی اپنی صفوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، وہاں بھی خبر دے دی، یہاں بھی سب ٹھیک کر دیا، ظلم میں بھی مدد کر دی، جب ظلم برسنے لگا تو الگ ہو گئے، جب خون بہنے لگا تو دیواریں پھلانگ کے اپنی طرف کو چلے گئے. یہ سب حربے بہت سے سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، سمجھتے ہیں تو بول نہیں سکتے، بولے تو پھر وہ جبر کے نظام میں چلے جائیں گے. کیا کیا مجبوری ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا پروردگار بھی نہیں جانتا کہ میرے سادے بندوں کے ساتھ کیا کرتوت کر رہے ہیں اور کیسے کھیل رہے ہیں.